الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النمل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 20 سے ہمیں آغاز کرنا ہے۔ تذکرہ جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطیر، اور خبر لی اڑتے جانوروں کی۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو۔ ام کان من الغائبین، یا ہو رہا وہ غائب، یعنی جب جیسے معائنہ ہوا مختلف جو ہیں وہ فوجیں سامنے ہیں جن میں جنات کی بھی ہے اور جانوروں کی بھی ہے، پرندوں کی بھی ہے، تو اب اس میں جو ملاحظہ کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے دھوکہ لگ رہا ہے یا واقعتاً جو ہے وہ ہدہد غیر موجود ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو مار دوں گا زور کی۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر ڈالوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لاوے میرے پاس کوئی سند سری، کوئی جسٹیفیکیشن ہو اس کے پاس۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بہت دیر نہ کی۔ فقال، آ کر کہا، احطت بما لم تحط به، میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر لے کر تحقیق۔ قوم سبا ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پائی ایک عورت ان کے راج پر۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو سب چیز ملی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔ جب یہ کل کا لفظ آتا ہے بعض اوقات، تو کل کا لفظ کئی مرتبہ اکثر کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو دنیا کی ہے اس کو میسر تھی، لیکن کہا کہ جو عام طور پہ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں ہر قبیل کے، مال مویشی میں سے بھی، روپے پیسے میں سے بھی، جائیداد میں سے بھی، اور خدم و حشم کے اعتبار سے بھی۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور بھلے دکھائے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام۔ فصدهم عن السبیل، پھر روکا ہے ان کو راہ سے۔ فہم لا یہتدون، سو وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور مخلوقات کو سجدہ کیوں کیا جائے۔ ایک اور جگہ کہا نا کہ بھئی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی فطرہن، بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ ہوا رب العرش العظیم، صاحب تخت بڑے کا۔ یہ جو ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ قال سننظر، کہا ہم دیکھیں گے۔ اصدقتا، تو نے سچ کہا۔ ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جا میرا یہ خط۔ فالقہ الیہم، اور ڈال دے ان کی طرف۔ ثم تول عنہم، پھر ان پاس سے ہٹ آ۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت،
اب یعنی وہ معاملہ ہو گیا اور ہدہد جو ہے وہاں پر گیا اور اس نے جا کر وہاں پر ان کے ہاں وہ خط ڈال دیا. اب وہ خط جو ہے وہ ریسیو ہو گیا. اب ملکہ نے جو ہے اپنی جو سردار تھے، اپنے جو مجلس میں اس کے درباری تھے، ان سے گفتگو کی. قالت کہنے لگی یا ایھا الملا، اے دربار والو، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ڈال دیا ہے ایک خط عزت کا، یعنی ایک بہت باعزت محترم، یعنی اس کی جو تحریر ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی معزز آدمی نے اس کو بھیجا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا، ملوکیت کو جس طرح اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہت میں مطلق العنانی ہوا کرتی تھی اور بالکل ون مین رول ہوتا تھا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں. یعنی جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے عمائدین ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، اور ان کے بل پر حکومتیں چلا کرتی تھیں. اور اب یہ ملکہ ہے لیکن وہ مشورے میں شریک کر رہی ہے، ان سے رائے لے رہی ہے جو ان کے عمائدین ہیں، جو ان کے دربار میں لوگ موجود ہیں. یعنی پرانی بادشاہتوں سے بڑھ کر استبداد جدید دور میں دیکھا گیا ہے، یعنی جس کو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹس کہتے ہیں، ان میں جتنا استبداد ہے وہ شاید پرانی ملوکیتوں میں نہیں تھا. تو کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو انہ من سلیمان کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد کہ خط کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہو رہا ہے. تو یہ وہ قرآن مجید کا مقام ہے جہاں قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر، یعنی صورتوں کے اندر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ورنہ تو جیسے ایک ڈیوائیڈر کے طور پہ سورہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے صورتوں کے آغاز میں، لیکن یہ گویا متن کے اندر یہ ایکسپریشن آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سے جیسے ایک یہ چیز بھی پتہ لگتی ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں انداز یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ خط بھیجا جاتا ہے اس سے اس کو مخاطب کر کے آغاز کیا جاتا ہے خط کا، اور بعد میں جو مرسل ہوتا ہے نا، بھیجنے والا ہوتا ہے وہ خط، اس کا نام آخر میں آتا ہے. لیکن یہاں اسلوب مختلف ہے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ شروع میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، ٹھیک ہے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قیصر الی کسریٰ، اس طرح آپ کے خطوط کا آغاز ہوتا تھا. تو پہلے جو بھیجنے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خط ہے. اور اس سے ایک اور ادب بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ہے خط جب لکھا جائے یا کوئی مراسلہ لکھا جائے تو گویا اس کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ زور نہ کرو میرے مقابل اور چلے آؤ حکم بردار ہو کر. ابھی جو مسلمین ہیں یہ دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ پولیٹیکل معنوں میں فرما بردار ہو جاؤ، ماتحت ہو کر آؤ، اور ایک یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، فرما برداری کی روش اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو. قالت یا ایھا الملا، کہنے لگی اے دربار والو، افتونی فی امری، مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں مقرر نہیں کرتی کوئی کام. مقرر یہاں جو ہے تاکید کا کلمہ کہ میں مقرر نہیں کرتی کوئی کام جب تک تم حاضر نہ ہو. وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی وہ ملکہ ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں کوئی بڑا معاملہ اس وقت تک جو ہے وہ طے نہیں کرتی جب تک کہ میں تم سے مشورہ نہ لے لوں، تمہاری موجودگی اس پر نہ ہو. قالوا نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید، وہ بولے ہم لوگ زوراور ہیں اور سخت لڑائی والے. یعنی اگر آپ فیصلہ کریں کنفرنٹریشن کا اور مقاومت کا اور مقابلے کا اور تصادم کا تو ہم تیار ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. لیکن والامر الیک، اور کام تیرے اختیار ہے. فانظری ماذا تأمرین، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے. قالت، اب کہا ملکہ نے، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب پیٹھیں کسی بستی میں، داخل ہوں کسی بستی میں، افسدوها، اس کو خراب کریں.
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور کر ڈالیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہی کچھ کریں گے۔ اب یہ بہت ہی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اور یہ اصول آج تک جاری ہے۔ یعنی وہ جس کو امپائر ہم کہتے ہیں نا، یا جس کو ہم استعمار کہتے ہیں، اس کا رویہ یہی رہا ہے کہ بادشاہ جب دوسری بستیوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کو رونتے ہیں، ان کو فتح کرتے ہیں، تو دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بربادی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ جو اس سماج کے کمتر طبقات ہوتے ہیں ان کو باعزت بنا دیتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یعنی ٹاپل ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اونچے طبقات تھے، جو اشرافیہ تھی، اس کو گرا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اور جو اجلاف تھے اور نچلے درجے کے لوگ تھے، کمتر لوگ تھے، ان کو اوپر لے آتے ہیں۔ اقبال نے بھی اس کو باندھا ہے نا کہ آ بتاؤں تجھ کو رمز آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، اور خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ یہاں پر یہی ہوا ہے، جو کولونیلزم تھا اس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ وہاں پر وہ آئے ہیں، فساد کیا، ریسورسز کو لوٹا، ان کے جو ادارے تھے روایتی ان سب کو برباد کیا، ڈسمنٹل کیا، اور وہ لوگ کے جو کم تر طبقات کے تھے، جو ان کی جو ہے وہ مالشیں کرتے تھے ان کی گھوڑوں کی، اور ان کی جو ہے خوش آمدیں کرتے تھے، ان کو اوپر لے گئے، ان کو خطابات دیے، اور جو اونچے طبقات تھے، جو علماء تھے اور جو اشرافیہ تھی، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو گرا دیا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے۔ یعنی میں دیکھتی ہوں، کوئی ہدیہ وغیرہ بھیجتی ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ ان کا منشا کیا ہے، مراد کیا ہے۔ کیا وہ بھی کوئی عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں جن کو جو الارض ہے یا جو المال ہے، مال یا زمین کی حرص ہے، یا کوئی معاملہ دوسرا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ oblige کرنا، ٹھیک ہے، ایک خاص طرح کی ڈپلومیسی میں کر کے دیکھتی ہوں۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب پہنچا سلیمان، قال اتمدوننی بمال، تو جب پہنچا سلیمان پاس بولا، یعنی جب وہ خط پہنچا بولا کیا تم میری رفاقت کرتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفے سے خوش رہو۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے۔ یہ تقریباً وہی اسلوب ہے جو ذوالقرنین کا تھا۔ انہوں نے کہا نا لوگوں نے کہ بھائی وہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، تو ہم تمہاری مدد کر دیتے ہیں، کچھ مال سے تمہیں کچھ پیسہ دیتے ہیں، تم ہمارے لیے یہاں ایک سد بنا دو۔ تو کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، ہاں تم فزیکل مین پاور سے میری مدد کر دو۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، اور اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے نا کہ اس کی اہمیت بہرحال بہت زیادہ ہے، یعنی فائنینشیل جو انڈیپینڈنس ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر جو ہے کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو تبھی وہ باوقار انداز میں دوسری اقوام سے معاملہ کر سکتی ہے، ورنہ تو پھر وہی ہوگا کہ جو ہے وہ oblige ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ گروی ہو جاتی ہے پوری قوم اور پوری مملکت۔ ارجع الیہم، پھر جا ان کے پاس، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر 7 لشکروں کے ان کا سامنا نہ ہو سکے ان سے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کر، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہوں گے۔ قال، ایک تو جو ہے یہ بات کہہ رہی، اور پھر اب اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملا، بولا اے دربار والو، ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اس کا تخت، قبل ان یأتونی مسلمین، پہلے اس سے کہ وہ آوے میرے پاس حکم بردار ہو کر۔ یعنی انہوں نے چاہا کہ اپنی شوکت کا اظہار ان کے سامنے کریں اور ایک گرینجر ان پر ہو، مزید رعب ان پر پڑے۔ قال عفریت من الجن، بولا ایک راکشش جنوں میں سے، یہاں عفریت کا ترجمہ کیا ہے راکشش، یعنی قوی ہیکل، بہت بڑا۔ انا آتی کا بھی،
میں لا دیتا ہوں وہ تجھ کو قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے، وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس کے زور کا ہوں معتبر۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ میں زبردست ہوں، طاقت والا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امین ہوں، معتبر ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا، کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لا دیتا ہوں تجھ کو وہ پہلے اس سے کہ پھر آوے تیری طرف تیری آنکھ، یعنی اس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ عندہ علم من الکتاب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر بہت طول طویل لوگوں نے کلام کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو اجمال میں رکھا ہے، تو بس اسی اجمال میں اس کو رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کتاب کا کوئی علم انہیں حاصل تھا۔ اب وہ کتاب کون سی تھی؟ کتاب الہی تھی جو وحی کے ذریعے آتی ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو اسماء ہوتے ہیں اور اشیاء کے جو خواص ہیں ان کا علم ان کو دیا گیا، جس کی بات کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سائنس کی شکل میں آئی ہے۔ مختلف تعبیرات ہیں۔ ایک وہ بہت جو چلتی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسم اعظم جو ہے ان صاحب کے پاس تھا۔ اب یہ صاحب کون تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ خود سیدنا سلیمان کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر بات بنتی نہیں ہے نا، وہ تو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس لے آتا ہوں، تو کیا سیدنا سلیمان خود اپنے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ تو کمزور بات ہے۔ زیادہ تر یہی ہے کہ ان کا ایک درباری تھا، اور اس کا نام بھی چونکہ کچھ اسرائیلی روایتوں میں آصف بن برخیہ کے نام سے آتا ہے، اس کو اللہ نے کوئی خاص علم دیا تھا جس کی بنیاد پر اس نے اس کو حاضر کر دیا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب دیکھا وہ ادھر اپنے پاس، قال، کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ ہے بنیادی آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو ڈالا ہے، یعنی فرشتوں کو بھی اس میں ڈالا ہے، جنات کو بھی اس میں ڈالا، انسانوں کو بھی اس میں ڈالا، پیغمبروں کو بھی ڈالا، اور عام انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بھی اس آزمائش میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہو، اللہ کی جب عنایت ہو، تو کیا وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرے؟ جب یہ ہم پڑھیں گے سورہ قصص میں، قارون کی طرح انما اوتیتہ علی علم عندی، یا جو بھی فضل ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور پھر جو اللہ کا فضل ہے اس کا حق ادا کرے شکر کے ذریعے، ٹھیک ہے، بندگی کے ذریعے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے فإن ربی غنی کریم، سو میرا رب بے پرواہ ہے، نیک ذات۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجے کو پہنچے جن سے کرامت ہونے لگی، پھر آوے آنکھ، یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے، اور اس کے پاس ایک علم تھا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے، اس سے مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، مولانا عثمانی نے بھی لکھا ہے کہ یہ گویا اس سے جو ہے کرامات اولیاء کا جو ہے وہ ثبوت بھی ہوتا ہے۔ تو زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ ان کے امتی تھے اور اللہ کے ولی تھے وہ صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور گویا ان کی کرامت ظاہر ہوئی، اور اس طریقے سے جو ہے اتنی کم مدت میں جو ہے وہ سارا جو تخت ہے ان کے پاس آ گیا۔ اور کہتے ہیں جی اس کے پاس ایک علم تھا کتاب کا، یعنی اللہ کے اسماء اور کلام کی تاثیر کا۔ ابھی شاہ صاحب اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، وہ شخص آصف تھا ان کا وزیر۔ قال نکروا لہا عرشہا، کہا روپ بدل دکھاؤ اس عورت کو اس کے تخت کا، ننظر، ہم دیکھیں، اتہتدی، سوجھ جاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سوجھ نہیں۔ اس کا فائدہ ہے، روپ بدلنا یہ کہ وہ جڑاؤ کا تھا، اس کا جڑاؤ اکھاڑ کر اور قرینے سے جڑا، اور بلقیس کی عقل آزمانی تھی اور اپنا معجزہ دکھانا تھا۔ جیسے اس میں ایک تفنن بھی تھا نا، ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے، ایک تو جو علم حق ہے اس کی سطوت کا بھی بیان تھا کہ جن لوگوں کے پاس علم حق ہوتا ہے ان کے پاس کتنی سطوت، کتنی قوت، کتنی شوکت ہوتی ہے۔ فلما جاءت قیل ھکذا عرشک،
پھر جب آ پہنچی کسی نے کہا ہاکذا عرشک، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ قالت کأنہ ہو، بولی گویا یہ وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم کو معلوم ہو چکا آگے سے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہو چکے فرما بردار۔ یعنی یہ جو العلم ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم حقیقی معلوم ہو گیا تھا، ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی جن صاحب کا ہمیں خط آیا ہے، اور ظاہری بات ہے اس خط جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس میں تو اجمال ہے نا، لیکن آگے جیسے گویا دعوت بھی ہوگی، کچھ اور مضمون بھی اس کا ہوگا، تو یہاں جو علم ہے وہی علم ہے، العلم باللہ جس کو کہا گیا۔ اور جیسے یہ جو معجزات، اب ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا، تو کہا کہ یہ جو نشانی ہم پر ظاہر ہوئی ہے، یہ جو معجزہ ہم نے دیکھا ہے، اس سے پہلے ہی استدلال کے حوالے سے دلیل کی بنیاد پر ہم مان چکے تھے، ہم تک علم حقیقی پہنچ چکا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بند کیا اس کو ان چیزوں نے جو پوجتی تھی اللہ کے سوا۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ، کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور کھولی اپنی پنڈلیاں۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، کہا یہ تو ایک محل ہے جو جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، بولی اے رب میں نے برا کیا ہے اپنی جان پر۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب سارے جہان کا۔ تو یہاں پر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ کیا گیا ہے نا خاص طرح سے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان نے پکارا کہ یہ شیشوں کا فرش ہے، پانی نہیں۔ اس کو اپنی عقل کا قصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا، سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھے ہیں سو وہی صحیح ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی آج دیکھیں ہمارے لیے ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے اور نوجوان لوگوں کے لیے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد اور بے دینی اور گمراہی کی جو راہیں کھل گئی ہیں، اس کا سبب جو ہے وہ مغرب کا گرینجر ہے، اس کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی غیر معمولی شان و شوکت ہے۔ اور اب بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو دنیا میں ہر معاملے میں ہم سے کوسوں آگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت فہیم لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، تو پھر جو آپ سمجھ لیجئے کہ طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے، پھر وہ بھی انہی کا ہی ٹھیک ہوگا۔ یعنی جس کو ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا، بسام طبی ایک مشہور جو ہے وہ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلم امت نے جو رویہ اختیار کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیمائے ماڈرنٹی ہے، یہ سیمی ماڈرنٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور گیجٹس تو لے لیں گے، لیکن ہم ان کی تہذیب، ان کی اقدار نہیں لیں گے۔ تو وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ان کو اس معاملے میں سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، تو یہاں پر کیوں احتراز کرتے ہیں؟ پورا پیکج لیجئے نا، پوری چیز لیجئے ان سے۔ تو یہاں پر بھی یہی بہت اچھا نقطہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا اور محل میں کہا داخل ہو، تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کمتر نہیں ہیں۔ اور اس خاتون پہ واضح ہو گیا کہ جس کو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ ایک عقل معاد ہوتی ہے، ایک عقل معاش ہوتی ہے۔ تو گویا سیدنا سلیمان عقل معاش میں بھی بہت آگے تھے، اور عقل معاد تو تھی ہی ان کو، ملکہ سبا کو تو تھی، جو بلقیس تھی اس کو نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ساتھ بن چکا ہے، لیکن یہ کوئی لا ینحل سا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ہمیں امت مسلمہ کو من حیث المجموع کوشش کرنی چاہیے کہ اکنامکلی اور ملیٹریلی ہم ان سے جو ہے کمپیٹ کریں، اور بلکہ ان کو ہم جو ہے ان سے آگے نکلیں، تو یہ ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو دین، ایمان اور اخلاق کے ساتھ وہ کچھ کرنا پڑے گا کہ پھر کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، پھر گویا اب آپ ان کے ڈھب پہ آ جائیں گے، ان کو گراتے گراتے۔ وہ بڑا اچھا نیٹشے کا ایک جملہ بہت مشہور ہے نا کہ بھائی اس سے خبردار رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ درندوں سے لڑتے لڑتے تم خود درندہ نہ بن جاؤ۔
تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے، ایک ڈائلیما سا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، لیکن یہ نقطہ بہرحال شاہ صاحب نے ایک عمدہ بیان کیا ہے کہ کہا کہ جی اس کو اپنی عقل کا قصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا، سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھے ہیں سو وہی صحیح ہے۔ اور ویسے پہلے بھی شاید اشارہ کیا تھا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے المنقذ من الضلال میں اسی خطرے کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی یہ جو سائنسدان ہیں، حساب دان ہیں، فلسفی ہیں، ان کی جو کمال عقل تمہیں اپنی ان فیلڈز میں نظر آتی ہے، تم ان سے متاثر ہوتے ہو اور ہونا بھی چاہیے، دنیاوی اعتبار سے ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن پھر یہی لوگ جو ہے وہ اپنی دائرے سے تجاوز کر کے مابعد الطبیعات میں اور میٹا فزکس میں کلام کرنے لگتے ہیں اور علم الحقائق میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، اس کا انکار کرنے لگتے ہیں، تو یہ تم نے ان سے نہیں لینا۔ تو دونوں غلطیاں نہیں کرنی۔ ایک غلطی یہ ہے کہ چونکہ یہ ملحد ہیں اس وجہ سے جو وہ دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت دانا و بینا ہیں اور دنیا کی بڑی ان کو سمجھ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں بھی ہم ان کو حجت سمجھیں اور مانیں۔ اچھا جی، اب یہاں قصہ ختم ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کا بھائی صالح، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ بندگی کرو اللہ کی، یہ بنیادی پیغام ہر رسول کا۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پھر وہ دو جتھے ہو کر لگے جھگڑنے۔ اس کا فائدہ ہے، دو جتھے کون سے؟ یعنی ایک ایمان والے، ایک منکر، جیسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے آئے سے جھگڑنے لگے۔ قال یا قومی، کہا اے قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے قوم کیوں شتاب مانگتے ہو برائی پہلے بھلائی سے؟ یعنی عذاب مانگ رہے تھے نا، کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو۔ قالوا طیرنا بک، بولے ہم نے بد قدم دیکھا تجھے، بدشگونی ہو رہی ہے۔ وَبِمَن مَعَكَ، اور تیرے ساتھ والوں کو۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، کوئی نہیں، تم لوگ جانچے جاتے ہو، تم فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ یعنی جس فتنے میں مشرکین مکہ کو ڈالا گیا اسی میں قوم سمود کو بھی ڈالا گیا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی کفر کی شامت سے تم پر سختی پڑی ہے کہ دیکھیں سمجھتے ہو یا نہیں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، 9 بڑے غنڈے کہہ لیں، 9 بڑے چودھری سردار، یفسدون فی الارض، خرابی کرتے ملک میں، ولا یصلحون، اور سواد نہ کرتے۔ قالوا تقاسموا باللہ، بولے آپس میں قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، مقرر رات کو پڑے ہم اس پر اس کے گھر پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر کہہ دیں گے اس کا دعویٰ کرنے والوں کو، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے بنایا ایک فریب، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بنایا ایک فریب، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر نہیں۔ اس کا فائدہ ہے یعنی ان کے ہلاک ہونے کے اسباب پورے ہوتے تھے، جب تک شرارت حد کو نہ پہنچے تب تک ہلاک نہیں آتا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا، مشرکین مکہ نے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چونکہ ایک بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو اگر کوئی ایک شخص ان پر جو ہے دست درازی کرے گا یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو مختلف قبائل کے لوگ اکٹھے کیے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اکٹھے یکدم حملہ کریں گے تاکہ وہ جو اس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ سب پہ تقسیم ہو جائے۔ تو یہی معاملہ انہوں نے کیا کہ بھئی ہم سب جو ہے کر لیں گے اور پھر بعد میں مکر جائیں گے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھ کیسا ہوا آخر ان کے فریب کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ساری۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھے ہوئے ان کے انکار سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، البتہ اس میں نشانی ہے ایک لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔ وہی ایک داستان جو بار بار سنائی جا رہی ہے، رسول آئے، قوم نے سرکشی دکھائی،
نشانی ظاہر ہو گئی، قوم نے انکار کر دیا، حجت تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال لیا اور قوم کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو جب کہا اپنی قوم کو، کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر للچا کر، عورتیں چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، کوئی نہیں، تم لوگ بے سمجھ ہو۔ فما کان جواب قومہ، پھر اور جواب نہ تھا اس کی قوم کا، الا مگر ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہی کہ بولے نکالو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ستھرے رہا چاہتے، یعنی یہ بہت پاک باز لوگ بنتے ہیں، یعنی وہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں پیورٹینزم، یہ بہت پیورٹنس بنتے ہیں، بہت پاکیزہ بنتے ہیں، بہت پاک باز بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ اور میں اشارہ کر چکا پچھلی گفتگو میں کہ اب یہی مسئلہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور آگے مزید آئے گا، کہ جو بھی اس ساری جو سیکشول اورینٹیشنز ہیں، جس میں جو ڈیویشنز ہیں ساری کی ساری، جو اس کو کویسچن کرے گا، جو اس پہ ناک بھون چڑھائے گا، جو اس کو بلکہ دل سے قبول نہیں کرے گا، تو اس کے لیے پھر وہاں رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ آپ بہت پاک باز بنتے ہیں نا، پھر جائیے اپنے ان ملکوں میں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں۔ ہمارا تمدن تو یہی ہے، ہماری تہذیب تو یہی ہے، اس میں تو ٹالرنس کا مطلب یہی ہے، اس میں تو پلورلزم کا مطلب اب یہی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی عورت، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ٹھہرا دیا تھا ہم نے اس کو رہ جانے والوں میں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور بسایا ہم نے ان پر برساؤ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ اس کا فائدہ ہے اللہ کی یعنی یعنی اس پر جو ہے وہ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کہتے ہیں یعنی دیکھتے ہو کہ کیسا برا کام ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ تعریف ہے اللہ کو، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، بھلا اللہ بہتر ہے یہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے اللہ کی تعریف اور پیغمبر پر سلام بھیج کر اگلی بات شروع کرنی لوگوں کو سکھا دی۔ یعنی یہاں شاہ صاحب استنباط کر رہے ہیں کہ ایک کلام ہو، گفتگو ہو، تو اس کے بعد پھر گویا اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے نیک بندوں جو ہے اس پہ سلامتی بھیجی جائے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا، کہ جب بھی کہیں لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں، نہ وہاں اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نہ میرے اوپر درود و سلام بھیجیں، تو ان کا بھیجنا وہاں ان کے لیے حسرت کا اور ناکامی کا باعث بنے گا۔ امن خلق السماوات والارض، اب وہ جو آیات آفاقی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتار دیا تم کو آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق کے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہراؤ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی اس کے بیچ ندیاں، وجعل لها رواسی، اور رکھے اس میں بوجھ یعنی پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور رکھا دو دریا میں اوٹ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، کوئی نہیں ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، پہلے تو آفاق کی نشانیاں تھیں، اب انفس کی، انسان کے تجربے سے ایک بات بیان ہو رہی ہے۔ بھلا کون پہنچتا ہے پھنسے کی پکار کو، اذا دعاہ، جب اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اٹھا دیتا ہے برائی، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کرتا ہے تم کو نائب زمین پر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تم سوچ کم کرتے ہو۔
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون چلاتا ہے باغیں خوشخبری لاتیاں اس کی مہر سے آگے، یعنی اس کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، بادل آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت اوپر ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون سرے سے بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نئے سرے سے، بالکل ابتدا سے، بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہراتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی سند، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی چیز کی مگر اللہ۔ اب وہ کہتے تھے نا کہ بھئی عذاب کب آئے گا، یا دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، یا نشانی کب ظاہر کی جائے گی، تو کہا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی، یہ غیب ہے اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو خبر نہیں کب جلائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ہار گری ان کی دریافت آخرت میں، ان کا جو علم ہے نا وہ محدود ہے، وہ بالکل تھک ہار کر رہ گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کے بھی بس ظاہر کو جانتے ہیں۔ اور ایک جگہ کہا نا کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہار گری ان کی دریافت آخرت میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ ان کو دھوکہ ہے اس میں۔ بل ہم منہا عمون، وہ اس سے اندھے ہیں۔ یہاں اس کا فائدہ ہے، یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے، آخرت کی حقیقت نہ پائی، کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور بولے وہ جو منکر ہیں، اذا کننا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، کیا جب ہم ہو گئے مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، وعدہ مل چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو آگے سے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کچھ نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی۔ باپ دادا سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد جی اٹھو گے، ابھی تک تو وہ ایونٹ ہوا نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض، تو کہہ پھرو ملک میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور تو دیکھو کیسا ہوا آخر گناہ گاروں کا۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ابھی دنیا چل رہی ہے اور ابھی دنیا ختم بھی نہیں ہوئی، اور جو لوگ باپ دادے رخصت ہوئے تھے ان میں سے بھی کوئی جو ہے دوبارہ جی نہیں اٹھا، اور کسی نے آ کے رپورٹ نہیں دی کہ وہاں پر حساب کتاب ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جو دینونت اللہ تعالیٰ برپا کرتے رہے ہیں نا زمین میں، وہ اس کے آثار باقی ہیں۔ قوم نوح کے آثار ہیں، اور قوم ہود کے، قوم صالح کے، قوم شعیب کے، قوم لوط کے۔ تو کہا کہ اس کو دیکھو نا کہ وہ جو مجرموں کا کیسا انجام ہوا ہے نا، تو وہ ایک عدالت دنیا میں بھی لگتی رہی ہے، اور ایک طرح سے عذاب و ثواب دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کھا ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ رہ خفگی میں ان کے داؤ بنانے سے، یہ مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، تو کہ شاید تمہاری پیٹھ پر پہنچی ہو بعض چیز جس کی شتابی کرتے ہو۔ رَدِفَ لَكُمْ، جیسے انسان کسی سواری پر ہو، اونٹ پر ہو، گھوڑے پر، اور اس کے ساتھ لگا ہو کوئی پیچھے بیٹھا ہوا، تو کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری کمر سے لگا ہو وہ عذاب جس کو تم پکار رہے ہو، یا وہ دنیا کا خاتمہ جو ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، بجائے اس کے کہ مہلت کو غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے آگے جھکیں، یہ اور سرکش ہو رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، پر ان میں بہت شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کھولتے ہیں. جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا مخالفت کی، رب جانتا ہے کہ وہ اوپر اوپر سے ہیں، دل میں وہ مان چکے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں آل فرعون کے بارے میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. تو رب خوب جانتا ہے جو وہ لیم ایکسکیوزز بیان کر رہے ہیں اور جو ان کے دل کی کیفیت ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر ہے کھلی کتاب میں. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو اکثر چیز جس میں وہ پھوٹ رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سوجھ ہے اور مہر ہے ایمان والوں کو. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، تیرا رب ان میں فیصلہ کرے اپنی حکومت سے. وَهُوَ العزیز العلیم، اور وہی ہے زبردست سب جانتا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، سو تو بھروسہ کر اللہ پر. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ، بے شک تو ہے صحیح راہ پر. یہ لوگ اشکال پیدا کر رہے ہیں، وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح سے آرگومنٹ دے رہے ہیں. اے نبی آپ جو ہیں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو عذاب بھی آئے گا، جب اللہ چاہے گا دنیا کا خاتمہ ہوگا. آپ بالاعتماد رکھیے اللہ پر، آپ یقیناً جو ہے وہ بالکل کھلے حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتیٰ. اب یہ بات کہ آپ حق پر ہیں، پیغام بھی حق ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سن کیوں نہیں رہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا انک لا تسمع الموتیٰ، تو نہیں سنا سکتا مردوں کو. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر. یعنی یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے اندر کا نور بجھا دیا، اپنے جو ہے وہ چراغ جو تھا اس پہ کیچڑ کا لیپ کر دیا ہے. اب نہ روشنی اندر کی باہر جا رہی ہے، نہ باہر کی اندر آ رہی ہے. تو کہا کہ یہ صورتحال ہے. اور اسی طریقے سے یہ بہرے ہیں، ان کے کان بالکل بہرے ہو چکے ہیں، ٹون ڈیف ہیں یہ حق کی بات کے لیے، اور بہرے ہیں اور پھر جو ہے پیٹھ موڑ کے بھاگ بھی رہے ہیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ تو دکھا سکے اندھوں کو جب راہ سے بچلیں. یعنی اندھے ہیں، اب ان کو کیا راہ دکھائیں گے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکھتے ہوں ہماری باتوں پر. فہم مسلمون، سو وہ حکم بردار ہیں. یہ قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ ہے، اور جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس کے بالکل آغاز میں یہ بات بیان کرتی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. یہاں پر بھی یہی ہے، ان فی ذالک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب پڑ چکے گی ان پر بات، نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے، ان سے باتیں کرے گا، اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیاں یقین نہ کرتے تھے. اب یہ دابۃ الارض ہے، اس کا تذکرہ صحیح احادیث میں بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا نا کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی پے بپے. ان میں سے ایک جو ہے دابہ بھی ہے، جس کو یہاں دابۃ الارض کہا گیا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابہ من الناس ضحا علی الناس ضحا، کہ جو ابتدائی آیات بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت سے پہلے، وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور لوگوں پر ایک دابہ کا ظاہر ہونا ہے چاشت کے وقت. اور پھر فرمایا کہ وَأَيُّهُمَا كَانَتْ قبل، تو کہا کہ جو پہلے ہوگی، تو کہا کہ صاحبتهما فالأخرى على أثرها، تو جو پہلے آئے گی دوسری اس کے بالکل پیچھے پیچھے ہوگی. تو یہ جو ہے یہ دابۃ الارض ہے. اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کچھ ضعیف روایتوں میں کچھ تفصیلات بھی آئی ہیں، لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اس کی جب دابہ آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں جو ہے سیدنا سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کی
جیسے ایک سکین سا کر لے گی، یعنی وہ چھڑی جو ہے مارے گی ان لوگوں کے جو ہے وہ پیشانیوں پر، تو جو ایمان والے ہوں گے ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جو نہیں ہوں گے وہ گویا سیاہ پڑ جائے گا ان کا چہرہ۔ لیکن بہرحال یہ تفصیلات جو ہیں وہ صحیح احادیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اتنی بات بتائی گئی ہے، اور چونکہ کلمہ یکلمو کا ایک مطلب جو ہے وہ چرکا لگانا، زخم لگانا بھی ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تر تو یہی ہے کہ بھئی کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ زخمی کرے گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، اس میں ان دونوں باتوں کو جمع کر دیا گیا کہ بھئی اہل ایمان سے کلام کرے گا، اور جو اہل کفر و شرک ہیں اور ضلال ہیں ان کو زخمی کرے گا۔ واللہ اعلم۔ ہمارے ہاں اس کی اور تعبیرات بھی جدید لوگوں نے کی ہیں۔ ایک صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جو تکلمہم کہا گیا ہے نا کہ بھئی وہ نکلے گا ایک جانور یا چوپایا اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ جو گاڑیاں ہیں، آٹو موبائلز ہیں، یہ ہیں، اور یہ لوگوں کو زخمی کرتی ہیں، ایکسیڈنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ تو برسوں پہلے جو ہے ظاہر ہو چکی ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی تعویلات بھی لوگ کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن گھیر بلاویں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک دل، یعنی ہمارے یہاں ٹڈی دل اور بجرنگ دل، یہ وہ لفظ ہے۔ تو کہا کہ ایک فوج، ایک جتھا، ممن یکذب بآیاتنا، اور جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں، فہم یوزعون، پھر ان کی مثل بٹے گی۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ جو ہے کلام کرے گا، اب ہمارے ہاں اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وہ جانور بھی ہے اور وہ لوگوں سے کلام کر رہا ہے ایسے انداز میں جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو ایک معجزے کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اس میں مجھے وہ روایت میں نے پڑھی تھی دوبارہ، تو میں نے اس کو دوبارہ دیکھا، بہت خوبصورت روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اس دوران کے ایک شخص جو ہے وہ ایک گائے پر جو ہے وہ سواری کر رہا ہوگا، تو وہ جو گائے ہے وہ مڑے گی، التفات کرے گی اس شخص کی طرف، اس سے کہے گی کہ لم اخلق لہٰذا، کہ مجھے اس کام کے لیے خلق نہیں کیا گیا، اور خلقت للحراسہ، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے، وائی بیجی کے لیے خلق کیا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بھائی جو ہے وہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ کسی کی بھیڑ اٹھا کے لے جائے گا، اور پیچھے پیچھے چرواہا جائے گا، تو وہ بھیڑیا جو ہے وہ مڑ کے دیکھے گا، اس سے کہے گا کہ آج تو تم خیر اس کو بچانے کے لیے آ گئے ہو، لیکن وہ دن جب درندوں کا ہی راج ہوگا اس وقت کیا ہوگا؟ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں، اور آپ نے فرمایا کہ آمنت بہ، انا، کہا میں ایمان لایا اس بات پر میں بھی، انا و ابو بکر و عمر، اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لے آئے۔ اور صحابی کہتے ہیں وما ہما یومئذ فی القوم، اس وقت جو لوگ موجود تھے جن کے سامنے آپ یہ حکایت بیان کر رہے تھے، ابو بکر و عمر ان لوگوں میں موجود نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ اعتماد ہے نا پیغمبر کا، کہا کہ بھئی یہ ایک حکایت ہے اور ایسا ہوگا، میں اس بات پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لے آئے، یعنی اس قدر اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان اصحاب پر، کہا کہ بس جب اگر میں نے ایک بات کہہ دی ہے تو انہوں نے مان لی۔ تو یہ ہے بات کہ بھئی یہاں پر بھی جو ہے بیان ہو رہا ہے نا کہ چوپائے کلام کر رہے ہیں، اور وہی بات یہاں پر بھی کہ جو ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ایک شان ظاہر ہوگی، اور کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی بھی مخلوق اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ظاہر ہوگی اور وہ لوگوں پر حق واضح کرے گی۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے، قال اکذبتم بآیاتی، فرمایا کیا تم نے جھٹلائی میری باتیں، ولم تحیطوا بہا علما، اور آ نہ چکی تھی تمہاری سمجھ میں، اما ذا کنتم تعملون، یا کہو کیا کرتے تھے، ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی، فہم لا ینطقون، سو وہ کچھ نہیں بولتے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اب پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آفاق میں، انفس میں، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں چین پکڑیں، اور دن بنایا دیکھنے کا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم نے رات کو اندھیرا نہیں بنایا تاکہ لوگ سکون حاصل کریں، اور دن کو دیکھتا نہیں بنایا تاکہ لوگ اس میں رزق تلاش کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں، یعنی جو ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے نشانیاں کافی ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ،
اور جس دن پھونکا جاوے نرسنگا ففزع من فی السماوات و من فی الارض، تو گھبرا جاوے جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے، وکل اتوہ داخرین، اور سب چلے آویں اس کے آگے عاجزی سے۔ اب الا من شاء اللہ کہہ دیا کہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ چاہے تو وہ جو نفقہ ہے اس سے، اس کی گھبراہٹ سے، اس کی جو فضا ہے اس سے جس کو چاہے بچا لے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب چلے آویں اس کے آگے عاجزی سے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو دیکھتا ہے پہاڑ، جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بدلی، یعنی وہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ بھئی جب وہ بڑا زلزلہ آئے گا، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، تو وہ گویا استہزاءً پوچھتے تھے اچھا یہ پہاڑ بھی جو اتنے مستحکم اتنے مہیب ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، کاریگری اللہ کی جس نے سادھی ہے، ہر چیز سادھی ہے، سدھائی ہے، ہر چیز بنائی ہے۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اس کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اب یہ بنیادی مقدمہ ہے آخرت کے حوالے سے کہ جو کوئی لایا بھلائی تو اس کو ملتا ہے اس سے بہتر۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن چین ہے۔ کس دن چین ہے؟ دونوں گھبراہٹوں سے چین ہے، یعنی وہ جو حشر کی گھبراہٹیں اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے، اور جو پہلا نفقے میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا جس کو زلزلۃ الساعہ کہا گیا ہے، وہ بھی صحیح روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس سے پہلے ان کی جانیں قبض کر لیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی لایا برائی سو اوندھے ڈالے ہیں ان کے منہ آگ میں۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ کرتے تھے۔ انما امرت ان، اب اس میں بھی دیکھیے نا جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہت کچھ ہم اس کو دیں گے، اور جو برائی کرے گا بس اس کو پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یعنی موافقت سے ہوگا، جو اس نے کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ انما امرت، مجھ کو یہی حکم ہے، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو رکھا ادب کا، جس نے اس کی حرمت ٹھہرائی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اب یہاں کل علی الاطلاق ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ سنا دوں قرآن۔ فمن اہتدیٰ فإنما یہتدی لنفسی، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے بھلے کو۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو کوئی بہک رہا تو کہہ دے میں یہی ہوں ڈر سنانے والا۔ یعنی اللہ کے نبی کے ذمے کیا ہے؟ علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ وقل الحمد للہ، اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو۔ سیریکم آیاتہ، آگے دکھاوے گا تم کو اپنے نمونے۔ فتعرفونہا، تو ان کو پہچان لوگے۔ جو فرمایا نا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، انفس و آفاق میں نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ تم پر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ قصص ہے، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان ہوا۔ طاسیم میم یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا، تحقیق ایک لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے یعنی مسلمان لوگ اپنا حال قیاس کر لیں ظالموں کے مقابلے میں، یعنی وہ بھی قیاس کر لیں کہ مسلمان ہیں، کمزور ہیں، ان کے مقابل میں مشرکین ہیں، ان کے چودھری ہیں، سردار ہیں، وہ طاقتور ہیں، لیکن بہرحال وہ نسبت نہیں ہو سکتی جو بنی اسرائیل، جو پوری کی پوری قوم سب کی سب کلیکٹیولی غلام تھی،
اور دوسری طرف اس قدر مضبوط اور طاقتور جو ہے دشمن فرعون اور آل فرعون. تو قیاس کر لو نا. وہی بات جو بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم. تمہاری اوقات کیا ہے اہل مکہ، اے قریش، اگر تم ہمارے رسول کا انکار کرو گے، ان کے ساتھ اناد کا رویہ اختیار کرو گے تو تم بچ نہیں پاؤ گے. تو موسیٰ کے انکار پر فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت ڈبو دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. ان فرعون علا فی الارض، فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں، وجعل اہلہا شیعاً، اور کر رکھے تھے وہاں کے لوگ کئی جتھے، یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر رکھا ایک فرقے کو، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا ان کے بیٹے، ویستحیی نساءہم، اور جیتی رکھتا ان کی عورتیں، انہ کان من المفسدین، اور تھا خرابی ڈالنے والا. اس کا فائدہ ہے بیٹے ذبح کرتا کہ یہ قوم بڑھ نہ جاوے کہ زور پکڑیں، یعنی بنی اسرائیل. یعنی چونکہ بنی اسرائیل ایک بڑی تعداد میں تھے، قبطی جو تھے وہ ان پہ غالب تھے، ان کو ڈر تھا کہ یہ قوت نہ پکڑ جائیں اور یہ زور آور نہ ہو جائے، ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں. اور یہ جو کہا نا کہ جعل اہلہا شیعاً، یہ بھی ایک رویہ ہمیشہ سے رہا ہے. یعنی جو کلونیل پاورز ہوتی ہیں ان کا رویہ یہی رہا ہے. یعنی اس کو ہمارے ہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. تو بر صغیر میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے کہ فرقہ واریت کا جو ہے وہ بازار گرم کیا. اور جو لوگ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو منافرت تھی ہندو مسلم کی وہ پہلے نہیں تھی. یعنی انگریز کے آنے سے پہلے ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، وہ جس کو بعد میں کہا جاتا ہے نا آئیڈینٹی پالیٹکس، وہ نہیں تھی. لیکن انگریزوں نے آ کر اس کو بڑھاوا دیا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے اندر گروہ بندی جو ہے وہ پیدا کی ہے، یہاں تک کہ ایک پورا نیا نبی گویا کھڑا کر دیا، اور اس کے ذریعے بہت کچھ جو ہے فساد برپا کیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان پر جو کمزور پڑے تھے ملک میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور کر دیں ان کو سردار. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور کر دیں ان کو قائم مقام. یعنی وہ لوگ کہ جن کو زمین میں دبا لیا گیا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل، اور جو غالب ہیں وہ قبطی ہیں. تو کہا کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں، اور ہم ان کو جو ہے وہ پیشوا بنا دیں، اور ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں. اہل تشیع کے ہاں وہ جو کچھ مخصوص آیات ہوتی ہیں جو بہت لہک کے وہ پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور وہ ظاہری بات ہے ان کے ہاں جو عقیدہ ہے امامت کا، وہ اس طرح کی آیات سے اس کو زور زبردستی کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دور بھی آئے گا اور ہمارا وقت بھی آئے گا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. ہمیں دبا لیا گیا ہے زمین میں، اور ہم پہ ظلم و ستم ہوا ہے، ہمارے ائمہ سے لے کے آج تک ہو رہا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہمیں نوازے گا. اور وہ کب نوازے گا؟ جب وہ امام آخر الزمان جو ہے ان کے خیال کے مطابق ظاہر ہوں گے، اور پھر یہ ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے، پھر وہ دنیا پہ غالب ہوں گے، اور پھر زمین کے وارث وہ بنیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جما دیں ان کو ملک میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھاویں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے جس چیز کا خطرہ رکھتے تھے. اس کا فائدہ ہے حامان وزیر تھا فرعون کا، ظلم میں اس کا شریک. وہ لوگ کہ جو کمپیریٹیو ریلیجن وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ یہ بائبل میں یہ جو یعنی کورخ جو ہے اس کو قارون کہتے ہیں، اس کا تو تذکرہ ہے، وہ کریکٹر تو ہے، حامان کوئی کریکٹر نہیں ہے. تو وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن مجید نے معاذ اللہ ایک بات خود سے بنائی ہے. تو بہرحال یعنی ظاہر بائبل میں ہر چیز کی تفصیل تو نہیں پائی جاتی نا. تو مولانا عبدالماجد دریا آبادی علیہ رحمہ، چونکہ ان کا خاص ذوق تھا تقابل ادیان، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہاں ایک دیوتا تھا ان کا بڑا، ایمون کے نام سے. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بڑا پجاری ہو، اس کا لقب جو ہے حامان اس کی نسبت سے ہو. اچھا، یہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کا جنود، ان کے لشکر، اس کی بھی جدید دور میں کچھ لوگوں نے تعویلات کی ہیں. جیسے ایک بہت مشہور جو سوشولوجسٹ تھے، ان کا نام تھا نا سی رائٹ ملز، تو ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی تھی دا پاور ایلیٹ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو غالب ہیں قوتیں خود مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر، وہ گویا 3 ایلیٹس ہیں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے،
اور ایک اس کے بعد جو فائنینشیل یا اکنامیکل جو ایلیٹ ہے، اور تیسری جو ملٹری جو ایلیٹ ہے وہ 3 ہیں۔ تو کچھ لوگ اس سے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت مجھے جب یاد نہیں آ رہا، 20-25 سال پہلے شیخ حمزہ یوسف نے اس طرح کی بات کی تھی اسی آیت کے حوالے سے، کہ فرعون جو ہے گویا وہ کیا ہے، وہ پولیٹیکل جو ہے پاور ہے اس کے، بلکہ کچھ لوگوں کہا نا کہ فرعون حامان اور جنود۔ تو فرعون کیا ہے، گویا وہ پولیٹیکل ہے، اور حامان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گویا ایک لحاظ سے جو ہے وہ اکنامیکل ہے۔ کچھ لوگوں نے قارون کو کہا کہ قارون جو ہے فائنینشیل تھا، اور جنودہما کیا ہے، وہ ان کے لشکر ہیں، ان کی جو ہے وہ ملٹری ہے۔ تو بعد فرعون اور حامان اور جنودہما، کچھ لوگوں نے اور تعبیر بھی کی ہے کہ حامان کو کہا ہے کہ وہ مذہبی پیشوا تھا۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو بھی انقلاب آنا ہوتا ہے اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں، تو ایک جو ہے وہ پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، ایک فائنینشیل پاور ہوتی ہے، اور ایک اس زمانے کی جو مذہبی کلرجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو صحیح دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکالی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دے اس کو پانی میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔ یعنی ٹھیک ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، بچے کو بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم خطرے میں ڈال رہی ہو، لیکن یہ دیکھو نا کہ اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم تمہاری طرف اس کو لوٹا دیں گے، اور پھر بات یہ ہے کہ اس کو نبوت سے سرفراز کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور کڑھانے والا۔ اب یہ جو لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ہے، یہ تو اصل میں حقیقت کا بیان ہے نا، یعنی وہ تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اس جذبے سے تھوڑی اٹھا رہے تھے ان کو، یہ تو گویا جسے کہتے ہیں نا کہ قدرت کے ستم ظریفی ہے نا، کہ جس کو وہ اٹھا رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں، بچے کے طور پہ گھر میں پال رہے ہیں، وہ ان کے لیے دشمن بنے گا اور ان کے لیے غم کا باعث بنے گا۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر چوکنے والے تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور بولی فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھ کو اور تجھ کو۔ قرآن مجید کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تم پر جو ہے اپنی ایک خاص محبت ڈالی، ایک خاص طرح کا موہنا پن ہم نے جو ہے تمہارے اندر رکھا، جس کی وجہ سے فرعون کی جو اہلیہ تھیں وہ ریزسٹ نہ کر سکیں۔ لا تقتلوہ، اس کو نہ مارو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید ہمارے کام آوے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کر لیں بیٹا، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ ان کانت لتبدی بھی، نزدیک ہوئی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، لولا الربتنا علی قلبہا، اگر نہ ہم نے گراہ کر دی ہوتی اس کے دل پر، لتکون من المؤمنین، اس واسطے کہ رہے ایمان والوں میں۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جانچتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں آزمائش میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اصحاب کہف بڑی آزمائش میں ڈالے گئے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل کو رباط عطا کیا، جماؤ عطا کیا۔ یہاں پر بھی ہے کہ قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، کہ ہم نے ان کے دل کو جو ہے گرہ کر دی، ہم نے ربط جو ہے جوڑ دیا، مضبوط کر دیا۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا، یعنی وہ بہا تو دیا پانی میں لیکن ساتھ کہہ دیا بہن کو کہ ساتھ ساتھ ذرا ایک فاصلے سے نگرانی کرتی جاؤ۔ فبصرت به عن جنب، پھر دیکھتی رہے اس کو اجنبی ہو کر، بالکل جو ہے اجنبی ہو کر، ناواقف ہو کر۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہوئی کہ کوئی نگرانی ہو رہی ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دائیاں پہلے سے۔ اب جب انہوں نے رکھ لیا آسیہ نے، تو پھر کیا ہوا کہ اب اس کو دودھ پلانے کا معاملہ تھا سیدنا موسیٰ کو، اب مختلف دائیاں ہیں ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کا وہ دودھ قبول نہیں کر رہے۔ تو کہا کہ یہ بھی ہمارا ایک انتظام تھا،
اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دائیاں پہلے سے، فقالت، اب وہ جو بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور محل تک بھی پہنچ گئی، اور جب یہ قصہ وہاں پر ہوا کہ بھائی کہ کوئی جو ہے وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے بچہ، وہ پہنچ کے انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے وہ اس کو پال دیں تم کو، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے بھلا چاہنے والے ہیں، وہ بھلا چاہنے والے ہیں، وہ خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا، پھر پہنچایا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور غم نہ کھاوے، ولتعلم، اور جانے، ان وعد اللہ حق، کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کیا ہوا معاملہ، کہ وہاں ان کی والدہ پہنچ گئیں اور دودھ پلانے لگیں، اور اس کا ان کو معاوضہ بھی ملتا رہا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے نا کہ ان کا جو فطری اقتضا تھا اس کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، اور ان کو جو ہے اس کا معاوضہ بھی مل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے نا کہ دیکھیے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کا انسان کام کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر اس کا کوئی روزگار بھی متعین ہو گیا ہے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی وہ، اور اس کا ان کو معاوضہ دیا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان اصل میں تو اللہ کا دین کا کام کرتا ہے یا اللہ کی خاطر معاملات کرتا ہے، اس پر اگر اس کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔